درد رکھنے والا بے انتہا نرم مومنوں کے لیے، جہاں منع کیا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو ضائع ہو گئے ہیں، جو مسلمان نہیں ہو سکے اور خدا کی نظر میں ضائع ہو گئے اور کھوئے گئے، ان کا غم نہ کرو. یہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی تم تاکہ غم نہ کرو اس چیز کا مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کھوئی گئی. تو قرآن کریم کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو لوگ ضائع ہو گئے ہیں ان کا غم نہ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس معاملے میں اتنا نرم تھا کہ بعض باتوں میں نہ کر سکنا نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے اختیاری ہوتی ہے. خدا نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً رکے ہوں گے اور پوری باغیں ڈال دی ہوں گی اپنے جذبات پر، لیکن جو دل نرم ہو وہ بہرحال کرتا تو رہتا ہے. بہرحال یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو طاقت میں نہیں ہے انسان کے وہ کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار پڑھیں، ایسے ایسے دردناک مناظر ملتے ہیں کہ کیا میرے دلدار تو آئے گا مر جانے کے دن، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنووار کا. پڑھیں تو صحیح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. کس صحابی نے آپ کو لکھا تھا کہ غم نہ کرو؟ ایک بھی واقعہ نہیں ملتا. اس لیے نہ میں آپ کو کہتا ہوں غم نہ کریں، نہ آپ مجھے کہیں. اور ویسے بھی بے وقوفی ہے اس موقع پر غم نہ کرنے کا مشورہ دینا، کیونکہ غم تو آج کل ہمارے لیے ایک دولت ہے، خزانہ ہے. غم کی طاقت سے تو ہم نے یہ میدان جیتنے ہیں. غم کیا چیز ہے؟ غم وہ جذبہ ہے جو مومن کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے اور بڑے درد سے دعائیں اٹھتی ہیں اس کے نتیجے میں. تو غم کے بغیر دعا کیسے کروں گا؟ پھر آپ یہ بھی ساتھ کہیں گے دعا بھی چھوڑ دو. سوکھے منہ کی دعائیں بھی کوئی حقیقت رکھتی ہیں، بےمانی چیزیں ہیں. اس لیے نہ میں نے آپ کو غم سے روکا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک خدا کی تقدیر اترتی نہیں ہے خوشخبریاں لے کر، اور یہ آپ کو نہیں کہتی ظاہر ہو کر کہ اب غم نہ کرو، اس وقت تک غم کو نہیں بھلانا آپ نے، کیونکہ یہ آپ کا خزانہ ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے. غم ہوگا تو دعائیں کریں گے، غم نہیں ہوگا تو دعائیں کس طرح کریں گے آپ؟ ہاں، اسلام ہر بات کے اوپر تربیت کرتا ہے، اس سے لگامیں دیتا ہے، اسے سلیقے کے ساتھ معین راہوں پر ڈالتا ہے. یہ فرماتا ہے کہ غم لے کر دنیا کے سامنے نہ پھرو جھولیاں لے کر. یہ فرماتا ہے کہ اپنے غم کو خدا کے حضور گریہ اوزاری میں لگا دو، تاکہ ایک ایک ذرہ غم کا کام آ جائے تمہارے، ضائع کچھ نہ ہو. یہ بات تو درست ہے. دوسرا ایک اور غم کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ غم کے نتیجے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے. یہ تجزیہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ جو مجھے لکھتے ہیں وہ ساتھ وجہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں فکر ہے کہ تمہاری صحت گر جائے گی. حالانکہ میری صحت تو پہلے سے اچھی ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، اور زیادہ قوت پاتا ہوں میں اپنے اندر مقابلے کی. اس لیے یہ تو وہم ہے آپ کا کہ میری صحت گر گئی ہے. غم سے صحت نہیں گرا کرتی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، مگر میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا آپ کو. دو قسم کے غم ہوتے ہیں. ایک غم وہ ہوتا ہے جو مایوسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور بے اختیاری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جس میں کوئی امید کی کرن نہیں رہتی. وہ ما فاتکم والا غم ہی ہے اصل میں. یعنی کسی کا پیارا ہاتھ سے نکل جائے، بے بس ہو جاتا ہے، وہ ساری عمر روتا رہے اس کو اور وہ ہاتھ نہ آئے. یہ غم تو خدا نے پہلے ہی منع کر دیا ہے. اس لیے مومن وہ تو ایسا غم نہیں کیا کرتا. اور یہی غم ہے جو صحتوں کو کھا جاتے ہیں. روتے روتے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ماؤں کی، ان کے کلیجے جل جاتے ہیں. لیکن ایک غم وہ ہے جو بجائے اس کے کہ صحت گرائے، صحت میں اضافے کا موجب بنتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے. جب اعصابی تناؤ پیدا ہو جائیں، جب نہایت ہی خوفناک تکلیف دہ باتیں کی جا رہی ہوں چاروں طرف سے، اور ان لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہوں جن کے اوپر انسان جان نچھاور کرنے کو تیار ہو اور بے بسی کا عالم ہو، اس وقت اگر کوئی غم نہیں کرتا تو وہ مارا جائے گا.
اگر وہ زبردستی کرے اپنے اوپر اور اپنے آنسو نہ نکلنے دے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا اور زبردستی ہنسنے کی کوشش کرے تو وہ تو مریض بن جائے گا اعصابی، وہ تو پاگل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایسے لوگ کچھ عرصے کے بعد خودکشیاں شروع کر دیں. تو خدا کے راہ میں جب غم آنسو بہانے کا موقع دیتا ہے تو سارے طبیعت کے تناؤ دور ہو جاتے ہیں. تازہ دم ہو کر ہلکا پھلکا جسم لے کر انسان دعاؤں میں سے باہر نکلتا ہے. تو وہ غم جو رحمت ہے اسے زحمت سمجھنا یہ تو بڑی سادگی ہے. بیوقوفی تو میں نہیں کہتا کیونکہ محبت کے جذبات سے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن جن سے محبت ہو ان کی بیوقوفیوں کو بعض دفعہ سادگی کہنا پڑتا ہے. اس لیے مجھے بھی چونکہ آپ سے پیار ہے میں آپ کہتا ہوں آپ بہت سادگی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ غم نہ کروں اور اپنی صحت برباد کر لوں. جتنے تناؤ ہیں ان کے لیے کوئی راہ نہ نکلے. اس لیے اللہ کی راہ میں غم کی اجازت ایک نعمت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دعاؤں میں ڈھلتا ہے غم تب رحمت بن جاتا ہے. اعصابی تناؤ کو دور کرتا ہے تب رحمت بن جاتا ہے. اس لیے اب اس مضمون کو ختم کریں، آپ بھی کریں اور مجھے بھی کرنے دیں. اور یہ شرط ضرور ہے کہ اس غم کو سوائے خدا کی راہوں میں ڈالنے کے اور کسی راہ میں نہ ڈالیں. ذاتی انتقام میں تبدیل نہ کریں، بے صبریوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، مایوسیوں میں تبدیل نہ ہونے دیں. یقین کامل ساتھ رکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ غم کتنی بڑی رحمت بن جاتا ہے آپ کے لیے اور ساری جماعت کے لیے. تو ہوش کے ساتھ معاملات کو سمجھ کر پھر انسان کو، مومن کو اپنے رد عمل معین کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرضی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.